حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے سنتوں، اکابر کے ہاں سنتوں کا اہتمام مستقل کتاب ہے۔ تو حضرت شیخ کے ہاں سنتوں کا اتنا اہتمام تھا کہ ایک مرتبہ بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے خدام ان کو غسل دلواتے اور ان کو کپڑے بدلواتے۔ خادموں نے، خدام نے غسل دلایا اور پھر اس کے بعد جب کپڑے پہنوانے لگے تو کپڑے پہناتے وقت، ازار کے پہنانے کے وقت سنت بتلائی کہ سنت یہ ہے کہ داہنے پیر جو ہے اس کا ازار پہلے پہنا جائے، اس کا پائجامہ پہلے پہنا جائے۔ چنانچہ کسی موقع پر خادم نے داہنے پیر کا پہنانے کے بجائے بائیں پیر کا پائجامہ پہنانا شروع کیا۔ فوراً حضرت نے پاؤں جھڑک دیا اور کہنے لگے ابھی تک تم کو ازار کے پہنانے کی سنت معلوم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک ابا جمعہ کے موقع پر مکہ میں، مدینہ میں دیکھتے ہیں کہ خطیب ابا پہن کر جمعہ پڑھاتے ہیں، تو ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں ابا آیا، کسی نے ہدیہ پیش کیا تھا، حضرت اس کو پہن کر جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے تھے۔ یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں لکھا ہے۔ حضرت نے آتے وقت یہ خیال آیا کہ یہ ابا جو میں نے پہنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آدھی پنڈلی سے زیادہ نیچا ہو۔ خیال آیا کہ یہ نیچا ہے، فوراً ساتھیوں کو بلایا اور کہا اس کو ناپ لو، کہیں آدھی پنڈلی سے نیچا تو نہیں ہے۔ تو جب ناپا گیا تو لوگوں نے بتایا حضرت تھوڑا سا نیچا ہے، ابھی تو جا رہے مسجد میں۔ کہا فوراً کینچی لاؤ، کینچی لا کر آدھی پنڈلی تک پورا کٹوا دیا اور اس کے بعد مسجد لے گئے اور اسی کٹے ہوئے کے ساتھ آپ نے خطبہ دیا۔ سنتوں کا اہتمام۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے، بیماری کے موقع پر لوگ، ان کو سردی کا زمانہ تھا، اسی سردی کے زمانے میں حضرت کا انتقال ہوا۔ موزے سردی کے زمانے میں عام طور پر چمڑے کے موزے پہنتے ہیں تاکہ ٹھنڈی زیادہ نہ لگے، یو پی کی ٹھنڈی مشہور ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے یوں کہا میرے موزے نکالو۔ اب خادم جب موزہ نکالنے لگے تو بھی بتلایا موزے نکالنے کی سنت بھی یہ ہے کہ جب نکالا جائے تو پہلے بائیں پیر کا پھر داہنے پیر کا، اور موزہ پہننے کی سنت یہ ہے کہ پہلے داہنے پیر کا پہنا جائے پھر بائیں پیر کا پہنا جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے پاؤں آگے کیے اور خادموں نے بجائے بائیں پیر کا نکالنے کے داہنے پیر کا موزہ نکالنا شروع کیا۔ فوراً حضرت نے اپنا پاؤں کھینچ دیا، پھر اس کے بعد پھر پاؤں آگے کیا، پھر وہی خادم اسی پیر کا موزہ نکال رہے، پھر حضرت نے پیر کھینچ دیا۔ ایسا 1 2 3 مرتبہ ہوا۔ لوگ کہنے لگے ہم موزہ نکالنا چاہتے ہیں اور حضرت پاؤں کھینچ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ لوگوں نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے موزے نکالنا چاہتے ہیں، حضرت کہہ بھی رہے ہیں اور ہم نکال رہے ہیں اور حضرت اپنا پاؤں کھینچ دیتے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ تم کون سے پاؤں کا موزہ پہلے نکال رہے ہو؟ تو انہوں نے، خدام نے یوں کہا ہم داہنے پاؤں کا موزہ پہلے نکال رہے ہیں۔ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر حضرت پاؤں کھینچ ہی لیں گے نا، اس لیے کہ تم سنت کے خلاف موزے نکال رہے ہو۔ غیر اختیاری طور پر بھی ہمارے اکابر کی یہاں ایک سنت چھوٹ جائے کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہا پہلے بائیں پیر کا موزہ نکالو، حضرت پاؤں نہیں کھینچیں گے۔ حضرت نے پاؤں آگے کیے، پہلے بائیں پیر کا موزہ نکالا گیا، لوگوں نے موزے نکال دیے۔ ایک مرتبہ جب بیماری، سخت بیماری ہوئی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو 2 ساتھیوں کے سہارے پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے مسجد آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا تو ہوا، لیکن اندر جو کیفیت ہے، جو جذبہ ہے،
جذبہ اور کیفیت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مرض الوفات کے موقع پر حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے مسجد نبی تشریف لائے تھے، اور آپ کے پاؤں بھی گھسٹ رہے تھے، میرے پاؤں بھی گھسٹ رہے ہیں، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر، سنتوں کا اتنا اہتمام تھا۔ اس لیے سنت جو ہے یہ کرامتوں سے بڑی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ان کا مقولہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داہنے پیر سے داخل ہوا، یہ سنت ہے، اور ایک آدمی 100 مرتبہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا جو آدمی مسجد میں داہنے پیر سے داخل ہوا اس کا عمل 100 مرتبہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے اس کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ پھر اس کی وجہ بیان کی، جو مسجد میں داہنے پیر سے داخل ہوا اس نے سنت پر عمل کیا، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ کا قرب ملا، اللہ کی محبت ملی، اللہ اس کے گناہ کو معاف کیا، سنت کی اتباع پر یہ سب وعدے ہے۔ اور جو ہوا میں 100 مرتبہ اڑ رہا ہے اس کو اللہ کا کیا قرب ملا، اس کو اللہ کی کیا محبت ملی، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام بڑھا۔ پرندے بھی تو ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ وہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کمال کی چیز یہ ہے کہ انسان سنتوں کا اہتمام کرے۔